نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اپنے تہہ بند تنگ ہونے کی وجہ سے گردنوں پر بچوں کی طرح باندھے ہوئے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے سر اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک مرد نہ اٹھا لیں۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل تحت الحدیث سنن ابو داؤد 630۔ معلوم ہوا نماز میں ستر ڈھانپنا واجب ہے، اور معلوم رہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک ستر ہے، یعنی اس حصے کو ڈھانپنا ضروری ہے، اور کندھوں کو بھی ڈھانکا جائے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمان اپنے اولین دور میں از حد تنگ دستی کا شکار تھے۔ الشیخ محمد حسین میمن حفظ اللہ فوائد و مسائل تحت الحدیث صحیح بخاری 1215۔ نماز کے ارکان میں ایک دوسرے سے تقدیم و تاخیر کرنا۔ ان کو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہہ بند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے، اور عورتوں کو جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھی کہہ دیا جاتا کہ جب تک مرد پوری طرح سمٹ کر نہ بیٹھ جائیں تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ فوائد و مسائل باب اور حدیث میں مناسبت۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان میں ایک دوسرے سے تقدیم و تاخیر کرنا اور ایک دوسرے کے فعل کا انتظار کرنا جائز ہے۔ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ نے عورتوں کو مردوں کا انتظار کرنے کا حکم دیا، اور یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ مرد تقدیم کریں اور عورتیں ان سے تاخیر کریں، یعنی مرد پہلے سر اٹھائیں اور عورتیں پیچھے سر اٹھائیں۔ یہی وجہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات عورتوں کو حالت نماز میں کہی گئی یا نماز سے پہلے؟ شق اول سے معلوم ہوا کہ نمازی کو مخاطب کرنا اور نماز کے لیے کسی کا انتظار کرنا جائز ہے، اور شق ثانی سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں انتظار کرنا جائز ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں، ترجمہ حاصل کلام یہ ہے کہ کسی کا انتظار کرنا اگر شرعی ہے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ یہ نماز میں ہی کہا جائے، اور نہ ہی حدیث میں اس کی کوئی دلالت موجود ہے، بلکہ وہ ایک عام قول ہے، چاہے نماز میں ہو یا نماز سے خارج۔